اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ سلسلہ دروس سے رسالہ حقوق امام سجاد علیہ السلام میں آج 34 نمبر درس ہے، جس میں چھوٹوں کے بڑوں پر کیا حقوق ہیں ان کا تذکرہ کرتے ہوئے امام زین العابدین علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ بچوں کے بڑوں پر حقوق یہ ہیں کہ ان کے ساتھ محبت سے پیش آؤ، ان کی اچھی تربیت کرو اور انہیں اچھی تعلیم دو، ان سے درگزر سے کام لو، ان سے نرم رویہ رکھو، ان کی مدد کرو، ان کی بچگانہ حرکتوں پر پردہ ڈالو، کیونکہ ایسا کرنا ان کے اندر اپنے غلط کاموں پر شرمندہ ہونے و معذرت کرنے کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور ان کے رشد کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت کے اس فرمان میں گویا بچوں سے درگزر کرنے اور ان کی تعلیم و تربیت پر اہمیت دینے کو ان کے رشد کا سبب ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ حب ذات بچے کی تربیت کا بنیادی عنصر ہے۔ اس چیز کو اگر بچے کے اندر عاقلانہ طور پر اور صحیح منصوبے کے تحت سمت دی جائے تو یہ خوش بختی و سعادت کا باعث ہوتی ہے۔ حب ذات کو قوی کرنے کا ایک طریقہ بچوں کی تعظیم و تکریم ہے۔ جس بچے کی اپنے خاندان ہی میں عزت نہ ہو تو وہ احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، وہ خود کو حقیر و سست سمجھنے لگتا ہے اور حوصلہ ہار جاتا ہے اور نفسیاتی طور پر ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا بچہ کوئی بھی غلط کام کر سکتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بچوں کا احترام کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ۔ روایت کا حوالہ کتاب گفتار فلسفی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 90۔ کیونکہ بچوں اور بڑوں کی بلندی کی بنیادی شرط یہ ہے کہ زندگی میں آزادی ہو۔ سختی و استبداد کے ماحول میں بلندی و سرفرازی کی امید نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے لیے پرسکون اور آزاد ماحول کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام کے تربیتی آئین میں جہاں تک ممکن ہے مربی سختی سے کام نہیں لینا چاہیے اسے۔ دنیاوی بشر کے مربی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک شخص آیا، مگر وہ آپ سے کلام کرتے ہوئے ڈر رہا تھا، تو آپ نے فرمایا، پریشان نہ ہو، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر سے لوٹے تو راستے میں بچوں کو پا کر ان کا احترام کیا اور کسی کو گود میں لیا اور کسی کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور اصحاب سے بھی کہا کہ تم لوگ بھی بچوں سے محبت کرو اور ان سے کھیلو۔ یہ محبت و الفت ان کے دلوں میں تمہاری محبت و احترام پیدا کرے گی۔ اور بعد میں ایسا ہی ہوا کہ وہ بچے مختلف مقامات پر جب آپس میں جمع ہوتے تھے تو ایک کہتا تھا کہ مجھے نبی نے اپنی گود میں لیا تھا، کوئی کہتا تھا کہ مجھے تو نبی نے اپنے دوش پر سوار کیا تھا، اور کوئی کہتا تھا کہ مجھے فلاں صحابی نے اپنی گود میں لیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اس روایت کا حوالہ کتاب آئینہ حقوق صفحہ نمبر 502۔ ایک دفعہ امام حسن مجتبی علیہ السلام نے اپنے اور بھائی کے بچوں کو جمع کیا اور فرمایا، ابھی تم لوگ ایک قوم کے چھوٹے ہو اور عنقریب ایک قوم کے بڑے بن جاؤ گے، لہذا علم حاصل کرو اور اگر اسے یاد نہ رکھ سکو تو اسے لکھ کر محفوظ کرو تاکہ وقت ضرورت یہ لکھا ہوا تمہارے کام آئے۔ روایت کا حوالہ کتاب آئینہ حقوق صفحہ نمبر 502۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، زندگی کی بھلائی اور لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہنا بھرے ہوئے پیمانے کی مانند ہے کہ جس کا 2/3 فہم و آگہی ہے اور 1/3 تغافل ہے، یعنی درگزر کرنا۔ روایت کا حوالہ
کتاب آئینہ حقوق صفحہ نمبر 502. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.